تو اپنی زندگی کے اندر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہودی پڑوسی تھا اور مخالف بھی بڑا تھا، ساری زندگی اس نے حضرت بایزید کی مخالفت کی۔ کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے، پر اندر کے حسد کا کیا کچھ نہیں نہ جا سکتا، ساری زندگی حسد کرتے اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں۔ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، یہودی اس سے ناراض ہو گئے، حالات اس کے خراب ہو گئے، اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے کوئی نہیں، بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا، روتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے، کل بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے، آج بھی نوٹ کیا۔ تو کہنے لگی، وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا، انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، دشمن ہے، ساری زندگی مخالفت کی۔ حضرت بایزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی، تیل بھی ڈالا، اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ یہودی باہر آیا، آ کر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نا اس کے بولنے سے پہلے فرمایا کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے، بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے، آرام سے وہ لیٹ جائے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تیرا میرا راز رہے گا، اور میں نے رات کو میں آیا ہوں دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے، رات پر بچہ سویا رہا۔ دوسرا دن پھر ہوا، شام تھوڑی سی گہری ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے، بچہ ڈرتا تھا اندھیرے سے۔ حضرت بایزید نے پھر چراغ میں تیل ڈالا، بتی ڈالی، دروازے پہ دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے، تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، یا یہ لے جا تیرا بچہ سو جائے۔ اس نے مخالفت کی ہے ساری زندگی، اس کو دے دیا، اس کا بچہ سو گیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، وہی وقت، وہی انداز، وہی باتیں، دستک دے کے کہا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، چراغ لے لے، بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ چراغ آپ بڑھا کے دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ وہ یہودی زور زور سے چلایا، کہنے لگا باہر آؤ بھی سارے مسلمانوں، نکلو بھی یہودیوں سارے باہر، لوگ سارے باہر گلیوں میں آ گئے، کہنے لگے یہ بایزید بستامی ہے، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزامات لگائے، آج جب میری حالت یہ ہے کہ میرے اپنوں سے مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس شخص سے میرے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا، یہ تڑپ گیا ہے کہ کسی کا بچہ کیوں روئے، یہ روز مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے، گھر میں میرے روشنی ہو جاتی ہے، بچہ میرا سو جاتا ہے، پر میں ساری رات نہیں سوتا۔ میں آج تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو میں نے ان کے بارے میں زندگی بھر کہا وہ سارا غلط تھا، اور یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے دین اسلام سنا تھا، 3 دن ہو گئے میں دین کو دیکھ رہا ہوں، پہلے سنا تھا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بایزید بھی سچے ہیں، بایزید کا دین بھی سچا ہے، اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول بھی سچے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ سگا بھائی کہتا ہے کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے، وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کو، کہتا ہے کارنر والا چاہیے، جو کہ کام تو پہلا میں لگا سا، کمائی تو پہلے میں نے کی تھی، لہذا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تو دیر سے آیا تھا تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا، وہ پیچھے جائے، اور کارنر والا پلاٹ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، 20-25 سال گزریں گے، اس طرح آپ والد کو پریشان کر رہے ہیں، اس طرح آپ کے بچے آپ کو کریں گے، خدا نہ کرے، وہ بھی کہیں گے ابا یہ کارنر والا میرا ہے، تو کدھر سے آ گیا۔ تو حضور نے ہمیں اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بڑی باتیں کرنے کا، ہمارے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں پر ساری اپنے حق میں، بڑے دلائل ہوتے ہیں پر سارے
اپنے حق میں بڑی باتیں آتی ہیں پر ساری. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے میں ایسے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو کوئی چیز بھی پھینکے نا تو اپنے گھر میں ہی پھینکتے ہیں. حالانکہ بولے بھلے بیوقوف اپنے گھر میں پھینکیں. تھوڑی سی نا خود غرضی کی چادر اتاری جائے, بڑی سوچیں پیدا کی جائیں, بڑے مقاصد پیدا کیے جائیں. تھوڑا سا نا بندہ کسی کے لیے بھی کبھی دعا کرے, کبھی اس کی آرزو ہو کہ کسی اور کے حق میں بھی وہ خیر کا جملہ کہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندے جس کے بچے روز 4,000 کے برگر کھا جاتے ہیں نا, اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نا میرے لیے کچھ مشکل آ گئی ہے, کو 5,000 ایڈوانس چاہیے, تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود 4,000 کا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے او تو خرچے کیوں نہیں کٹ کرتا, اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر. دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے, لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے نہیں, دوسروں کی اولاد نہیں. دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نور بانٹنے سے نور کم نہیں ہوتا. ایک شمع سے ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو پہلی والی کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی. اس لیے چھوٹی سوچوں سے باہر نکلا جائے, بڑی مضبوط مستحکم یہ سوچیں زندگی میں پیدا کی جائیں. اگر ہم محدود زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے, اپنی ذات سے بات شروع ہوتی ہے, اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اس ملک میں یہ باقاعدہ پرموٹ کی گئی ہیں چیزیں. پرموٹ, جب تک کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات. ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو ہم نے ہر اس شخص پر الزام لگانا ہے جو میرے خلاف ہے. ایسا نہ کریں. آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں. اور یہ سارے کام کرتے ہیں, کسی ایک کا نہیں مسئلہ, سب سیاسی سماجی فلاحی الا ماشاء اللہ مذہبی. جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے, جو میرے ساتھ نہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں. سرے سے بات ہی ختم ہو گئی. وہ خدا کے بندو, یہ دعویٰ صرف نبیوں کو سجتا ہے, صرف رسولوں کو سجتا ہے. باقی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ اس کا 100% غلط. تو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں پر ضرور غور کریں. کیا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے نکلے, اپنے غلام سے کہنے لگے آج ذرا خریداری کرنے چلے. بازار تشریف لے گئے, وہاں سے نا 2 سوٹ خریدے. ایک ذرا کم قیمت کا تھا, ایک ذرا زیادہ قیمت کا تھا. اب وہ خرید کے دونوں تھیلے میں ڈال لیے. آپ کا خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا جو مہنگا ہے وہ آقا کا ہے اور جو سستا ہے وہ غلام کا ہے. کہتے لے کے واپس آئے. وہ چوک آ گیا, وہ جگہ آ گئی جہاں سے حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا. کہتے ہیں حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ذرا میرے والا جوڑا مجھے دینا. کہتے میں نے وہ مہنگا والا نکال کے حضرت علی کو پیش کیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے. مجھے بتائیں کہ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا؟ بولیے. ہاں, 10 لاکھ کا جوتا ہو اور 20 لاکھ کا جوڑا ہو اور 1.5 کروڑ کی پجارو ہو اور جناب 20 کروڑ کا گھر ہو پر پیسے ہوں کرپشن کے, تو لوگ کوٹھی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں غلط مال ہے اس کے پاس, بندہ ٹھیک نہیں. جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں, کرسی اور میز پرانا ہو, چھوٹا سا افسر ہو لیکن دیانتدار ہو, تو بڑے بڑے مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھرا ہے, نہ پیسے پکڑتا ہے نہ کسی کی سفارش مانتا ہے,